ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نوح 29ویں پارے کی جو ہے تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ نوح کے شروع سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس سورے میں توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، توحید کی دلیلیں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیلوں کو بھی بیان کیا گیا، اللہ کو ایک ماننے کے فائدوں کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بتایا گیا کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر کیسے مزاج ہونا چاہیے، کتنی قربانی والی جو ہے عادت ان کے اندر ہونی چاہیے، کیسے صبر کے ساتھ ان کو کام لینا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت پر صرف 80 لوگ ایمان لائے، لیکن وہ 80 لوگوں سے ہی پوری دنیا کے اندر ایمان پھیلا ہے۔ اگر وہ نا امید ہو جاتے کہ ارے بھائی اتنے سالوں میں محنت کرنے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے ہیں، کیا فائدہ، لیکن جو 80 تھے وہ بھی کام کے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے نسل کو پھیلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ آج جو ہم ایمان والے بن کر بیٹھے ہیں وہ انہی کی اولاد سے بن کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے کبھی کام کرنے والے کو نتیجے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، محنت پر نظر رکھنی چاہیے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ بہرحال نوح علیہ السلام جو اپنی قوم میں بہت محنت کیے، 950 سال محنت کرنا، اور وہ بھی تکلیفوں کے ساتھ، مخالف ماحول میں، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اس کے باوجود قوم کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ وہ لوگ اس ہمدرد پیغمبر کی بات مانے بغیر ان لوگوں کی بات مانتے تھے جن کے مال اور جن کی اولاد سے ان کو صرف نقصان ہی ہو سکتا تھا، فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی قوم کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو بڑے سردار ہوتے تھے ان کی بات مانتے تھے۔ ان سرداروں کی اولاد یا ان سرداروں کا مال ان کے کچھ کام نہیں آیا، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا اس سے۔ یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک خاص شدت پسند فرقہ واریت جو پارٹی ہے، جو طبقہ ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو منسٹر بنا رہے ہیں، ایم پی بنا رہے ہیں، ایم ایل اے بنا رہے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے پوسٹوں پر ان کو بھیج رہے ہیں، لیکن جو دلت ہیں، نچلے جو طبقات ہیں، ان کے بچوں کو یہ اکسا رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ اس وجہ سے اب ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ جھنڈا دے کر بھیجا جاتا ہے، فسادات کرنے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو قوم کے جو سردار تھے ان کے مال، ان کی اولاد محفوظ رہی، لیکن جو نچلی طبقات والے تھے وہ جو ہے برباد ہو گئے۔ یہی حال نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا۔ ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کا مال اور ان کی اولاد نچلے لوگوں کو کچھ کام نہیں آیا، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ جو 5 بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر۔ یہ 5 بت تھے، ان 5 بتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ 5 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ کے زمانے کے تھے، اور یہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے۔ تو یہ جب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری قوم کے نیک لوگ تھے، یہ مر گئے ہیں، اولیاء ہیں، تو لہٰذا ان کی یاد میں ان کی مورتی بناؤ۔ مورتی بنائی گئی۔ پھر
اس مورتی کے سامنے سلام کرنے کا حکم دیا، پھر دھیرے دھیرے اس کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرایا۔ تو یہ جو شرک آتا ہے اچانک سے نہیں آتا، بلکہ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ آپ کاغذ کو پھاڑنا چاہیں تو کاغذ کو پھاڑنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کاغذ لیے اس کو آپ پھاڑ رہے ہیں تو ایک طریقہ تو ہے آواز آئی پھاڑنے میں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پھاڑیں۔ پھٹ تو اب بھی رہا ہے لیکن ایک دم سے پھاڑیں گے آواز آئے گی، لیکن دھیرے دھیرے پھاڑیں گے آواز نہیں آئے گی مگر پھٹے گا۔ تو کفر جو ہے کیسے ہوتا ہے؟ دھیرے 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 کر کے نسلوں میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح میں بچہ پکا مومن تھا ایک دم شام میں پکا کافر بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے ذہن سازی ہوتی ہے اس کی، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ ادھر پلٹی مارتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، دھیرے دھیرے اپنے ان بتوں کی عبادت کی، ان کے سامنے سجدہ کیا، پھر ان کو خدا ماننے لگے اور الگ الگ خدا رکھے تھے۔ کوئی جو ہے مردانی قوت میں ساتھ دینے والا بت مانا جاتا تھا ود، اور کوئی خوبصورتی کے لیے جو ہے مانا جاتا تھا سوا، اور کوئی جسمانی قوت کے لیے مانا جاتا تھا یغوث، اور کوئی بھاگ دوڑ کی قوت کے لیے، اور کوئی جو ہے دور نظر رکھنے کے لیے۔ اس طرح کی الگ الگ خوبیوں کے لیے الگ الگ خدا یہ بنائے تھے۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان 5 بتوں کی جو شکلیں تصویریں انہوں نے بنائی تھی، ود اس کی تصویر بنائی تھی بالکل طاقتور انسان کی طرح، گویا 6 پیک والا کوئی آدمی ہے اس طرح سے اس کی تصویر بنائی تھی، اور سوا جو تھا اس کی تصویر خوبصورت عورت کی طرح بنائی گئی تھی، اور یغوث اس کی جو ہے یغوث جسمانی قوت کے لیے مشہور تھا، اس کی بھی تصویر جو ہے طاقتور انسان کی طرح بنائی گئی تھی۔ یعوق کو گھوڑے کی شکل میں اور نصر کو چیل کی شکل میں جو ہے بنایا گیا تھا۔ یغوث کو جو ہے شیر کی شکل میں، کیونکہ جسمانی طاقت کے لیے مشہور تھا، تو ایک کو جو ہے انسان کی شکل میں طاقتور انسان کی شکل میں، اور دوسرے کو خوبصورت عورت کی شکل میں، اور تیسرے کو شیر یا بیل مضبوط جانور کی شکل میں، اور چوتھے کو گھوڑے کی شکل میں، پانچویں کو چیل کی شکل میں انہوں نے بنایا تھا، تاکہ اس کی صورت کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ اس کام کے لیے ہے۔ اس بت کی تصویر کو دیکھتے ہی سمجھ میں آئے کہ یہ طاقت والا بت ہے۔ ایسا انہوں نے اپنے طریقے سے بنا لیا تھا، اور یہ خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا، یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب جتنے ایمان لانے والے تھے آپ کی قوم میں اتنے ایمان لا چکے ہیں، اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا اب آپ چاہے جو بھی محنت کر لو، محنت تو آپ کو کرنا اب بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہے، اس کے 40 سال بعد قوم پر عذاب آ رہا ہے، 40 سال بعد عذاب آ رہا ہے، جبکہ پکا نبی کو معلوم ہے کہ اب میری محنت سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، مگر پھر بھی ان پر محنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری کس کی ہے؟ محنت کرنے کی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے دوسروں کو گمراہ بھی کیا۔ تو اب جس طرح بدن میں انسان کے کوئی حصہ سڑ جاتا ہے شوگر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس کو علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دواؤں کے ذریعے سے، لیکن جب وہ حصہ اتنا زیادہ سڑ جائے، گل جائے کہ اگر اس کو کاٹ کر آپریشن کر کے الگ نہ کیا جائے تو پورا بدن متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شوگر پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ اپنا پیر کٹا لیتا ہے تاکہ باقی بدن محفوظ رہے۔ تو یہ ایسا ہی تھا کہ اگر اس وقت عذاب دے کر اتنے لوگوں کو ہٹایا نہ جاتا تو جتنے 80 ایمان لائے تھے ان کو بھی جو ہے وہ لوگ لے کر ڈوب جاتے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو لے کے ڈوبیں گے۔ تو یہ جو ہے ہوتا تھا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے جو ہے بد دعا جو کی، وہ بد دعا اصل میں اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا، عذاب آیا ان کے اعمال کی وجہ سے، عذاب آیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا میں ہمدردی چھپی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی اس بد دعا میں ہمدردی چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ جیسے ابھی میں نے مثال دیا کہ کسی شوگر کے پیشنٹ سے ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ کا پاؤں اتنا سڑ چکا ہے، اس کو کاٹنا ہوگا،
ورنہ آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو کیا پیشنٹ ڈاکٹر پر غصے میں آتا ہے؟ میرے پاؤں کی بات کاٹنے کی بات کرتے ہو تم؟ نہیں غصے میں آتا. کیوں؟ جب اس کو پتا چل گیا کہ اب یہ حصہ میرا کام نہیں آئے گا اور اس کو رکھوں گا تو باقی بدن بھی ضائع ہوگا، تو اس وقت ڈاکٹر کاٹنے والا جو آپریشن کیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت بڑی مہربانی ہوئی، آپ کی وجہ سے جو ہے میری صحت بچ گئی بول کے. تو جس طرح یہاں ڈاکٹر کے آپریشن کو بظاہر غلط سمجھا جا رہا، حصہ بدن کا کاٹ دیا جا رہا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ باقی بدن صحیح سلامت رہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کی بد دعا میں ہمدردی چھپی ہوئی ہے باقی لوگوں کے بارے میں کہ جو 80 ایمان لائے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کی بد دعا کی کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کو مزید گمراہ کر دے. اب ان کے عذاب کی وجہ کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا تھا؟ اس کی تفصیل 12ویں پارے میں ہے اور بھی دوسری جگہوں پر ہے. یہاں عذاب کی پوری کیفیت کو نہیں بیان کیا گیا. عذاب کیوں آیا وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مما خطیئاتہم، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو ڈبویا گیا. فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کیا گیا. ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو ڈبویا گیا اور پھر آگ میں داخل کیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پایا. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا، طوفان جب آیا، تو طوفان آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے تھے اور قوم سے کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، ایمان لاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. تو جب طوفان آیا تو جو طوفان میں ڈبوئے گئے اس کی وجہ اللہ کیا نہیں بتا رہے؟ نوح علیہ السلام کی بد دعا نہیں بتا رہے. مما خطیئاتہم، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو پانی میں ڈبویا گیا. اگرچہ نوح علیہ السلام کی بد دعا بھی تھی لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں. اغرقوا، ان کو ڈبویا گیا، یعنی دنیا کے اندر ان کو جو ہے غرق کر کے مار دیا گیا. یہ تو دنیا کا عذاب ہوا. دنیا کے عذاب پر بس کر لیا گیا کیا؟ نہیں. فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو آگ میں داخل کیا گیا. آگ میں داخل کیا گیا. اس سے مراد ہے عالم برزخ، یعنی قبر میں ان کو عذاب دیا گیا. عالم برزخ میں ان کو عذاب دیا گیا. تو دنیا میں بھی سزا ملی، عالم برزخ میں بھی سزا ملی. قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تب تو سزا ملے گی ہی، تب تو سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی ان کو سزا دی گئی. یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے. ان کو ڈبونے کے فوری بعد آگ میں داخل کیا گیا بول رہے اللہ تعالیٰ. تو ڈبوئے پانی کے اندر تو مر گئے. مرتے ہی ان کو کیا کیا گیا؟ آگ میں داخل کیا گیا. تو آدمی مرتا کب ہے؟ پانی میں رہ کر مرتا ہے، پانی سے باہر آ کے مرتا ہے؟ بھائی کوئی آدمی سمندر میں ڈوب گیا تو ڈوبنے والا مرتا کہاں ہے؟ پانی میں یا پانی کے باہر؟ پانی میں مرتا ہے. پانی سے باہر آ گیا تو پھر مرنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو اب قرآن کی آیت پر غور کیجئے. اغرقوا، ان کو ڈبویا گیا. پھر یعنی فوراً بعد ادخلوا نارا، آگ میں داخل کیا گیا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پانی میں آگ کیسے آ گئی؟ یعنی ابھی تو ان کی لاشیں کہیں ہوں گی، کہاں ہوں گی؟ وہی پانی میں ہی ہوں گی. پھر فوراً ان کو کہاں داخل کیا گیا؟ آگ میں داخل کیا گیا. تو اس سے جہنم کا عذاب تو مراد نہیں ہو سکتا. جہنم کا عذاب مراد نہیں ہو سکتا. بہت سارے مفسرین نے یہی بات بتائی ہے کہ یہاں قبر کا عذاب مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ قبر کا عذاب مراد ہے. قبر کس کو بولتے ہیں؟ اس مٹی کے گڑھے کو نہیں بولتے. قبر جو ہے مٹی کے گڑھے کو نہیں بولتے. مرنے کے بعد کی زندگی کو قبر بولتے ہیں. عالم برزخ جو ہے مرنے کے فوری بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو حدیث میں کیا بتایا گیا؟ فوراً اس کو دفنانے کی کوشش کرو. اگر وہ اچھا ہوگا، اللہ سے ملنے کا شوق رکھے گا، اس کو جلد سے جلد اللہ سے ملانا ہے، اپنے محبوب سے اس کو ملانا ہے. اور اگر وہ غلط ہوگا تو اس کو اپنے سر پر رکھنے کی ضرورت نہیں، مصیبت کو جلدی ہٹاؤ.
تو وہی اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، مرتے ہی فوراً کیا ہوتا ہے؟ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا، عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ لاش تو پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہا اس کو عذاب ہوتا ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جس طرح سونے والا برا خواب دیکھتا ہے تو اپنے خواب میں وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، لیکن دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا ہے؟ محسوس نہیں ہو رہا۔ دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ سو رہا ہے بول کے، لیکن وہ اندر سے ڈراؤنی خواب دیکھ کے جب اٹھتا ہے تو بولتا ارے بھائی بڑا بھیانک خواب دیکھا میں بول کے۔ کہاں دیکھے بھائی؟ آگ دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، نظر ہی نہیں آیا ہمارے کو۔ جس طرح خواب میں ایک آدمی غلط منظر دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے لیکن دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح مرنے کے بعد اگر غلط آدمی ہوگا تو اس کو عذاب شروع ہو جائے گا، محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ایک سوال کا جواب معلوم ہوا۔ سوال کیا ہے کہ قبر کا عذاب بولے تو قبر میں دفن کرے تو عذاب ہونا، پانی میں ڈوب گئے تو، جل کر مر گئے تو، کٹ کر مر گئے، یا جانور کھا لیا تو پھر تو قبر میں داخل نہیں کرے نا، تو پھر کیا ان لوگوں کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے کیا؟ نہیں، قبر سے مراد کیا؟ عالم برزخ، مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب کس کو دیا جاتا؟ روح کو جسم کے ساتھ روح کو عذاب دیا جاتا ہے، مگر روح کامل درجے میں نہیں لوٹائی جاتی، کیونکہ پوری طرح سے روح لوٹائی جاتی کب؟ جب جو ہے حساب کتاب کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اس وقت پوری طرح سے کامل روح جائے، تھوڑا سا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو جس سے اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو بدن، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کہ بدن اور روح دونوں کے مجموعے کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے یہ عذاب، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ قبر کا عذاب ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی عذاب القبر بول کے نہیں آیا۔ دلیل کیا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں بھی عذاب القبر بول کے نہیں آیا، قبر کا عذاب بول کے نہیں آیا، تو لہذا اب سوال نہیں پیدا ہوتا قبر کے عذاب کا۔ اور عجیب عجیب سوالات اس کے سلسلے میں کرتے ہیں، جبکہ احادیث میں باب اثبات عذاب القبر، قبر کے عذاب کو ثابت کرنا، اس سلسلے میں بڑی بڑی روایتیں موجود ہیں، جس سے بخاری شریف، مسلم شریف، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ قبر کا عذاب ثابت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی دوسری جگہوں پہ یہ اشارے دیے گئے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہاں پر بھی اسی کا اشارہ دیا گیا ہے کہ قبر کا عذاب ثابت ہے۔ تو اس کو جو ہے قبر کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو جہنم میں داخل گیا، آگ میں جو داخل کیا گیا، بتا رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ قبر کا عذاب ہے جو دیا جا رہا۔ اب اس کو اور ایک مثال سمجھو، ایک ہے دنیا، ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت۔ دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، تین الگ الگ دنیا ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ ان تینوں میں دنیا کے اندر آدمی کو جو ہے چاہے وہ نیک کام کرے چاہے غلط کام کرے، بر وقت پکڑ ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کفر میں مبتلا ہیں پھر بھی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، بہت سارے ایمان والے لیکن پھر بھی پریشانیوں میں ہیں۔ تو دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر تو آدمی کے جو ہے اعمال کی بنیاد پر دنیا میں ہی صلہ ملنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو عالم برزخ ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، اس کو مثال سے سمجھیے جیسے کوئی آدمی جرم کر دیا، کوئی غلطی کر دیا، مرڈر کر دیا، مرڈر کرتے ہی پولیس کیا کرتی؟ اس کو پکڑ کے کسٹڈی میں لے جاتی، ریمانڈ میں رکھ لیتی، اپنے پاس رکھ لے کر اسے 4 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال تک بھی بعض مرتبہ کیا کرتی؟ پوچھ تاچھ کرتی، اس سے اگلواتی کہ واقعی میں کیا کیا ہوں؟ مرڈر کیا ہوں بول کے۔ تو کسٹڈی میں رکھ لے کر وہاں کیا اس کو داماد بنا کر رکھتے، جیل میں کیا کرتے؟ سزا ہوتی نہیں ہوتی، کچھ بھی سزا نہیں دیے جیل میں رہنا خود کیا ہے؟ جیل میں رہنا خود ایک سزا ہے۔ باہر جانے سے روک دیا گیا، کوئی پسند کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک جیل کورٹ میں جا کر اس کا جرم ثابت ہوگا، پھر وہاں سے اس کے لیے جو ہے یا تو سولی ہوگی یا تو عمر قید کی سزا ہوگی یا جرمانہ ملے گا، وہ بعد میں ملے گا۔ تو جس طرح کورٹ میں جا کر اس کا جرم پروف ہونے کے بعد اس کو سزا طے کی جاتی ہے کہ اس کو یہ سزا دینا ہے، ایسے عالم آخرت ہے۔
آخرت میں اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، پھر اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، پھر اس کے لیے جنت جہنم جو بھی ہو اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ریمائنڈنگ میں ان کو جو ہے کسٹڈی میں رکھ لیا جاتا ہے. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ. تو عالم برزخ بول تو قبر ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. تو قبر کے عذاب کو اس آیت میں ثابت کیا گیا ہے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو آگ میں داخل کیا گیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جن 5 بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے، ود کی، سواع کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی، ان میں سے کوئی ان کو عذاب سے بچا سکا؟ جن بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے کوئی بچا سکا؟ جو جسمانی قوت میں مشہور تھا یغوث، وہ بھی نہیں بچا سکا. جو پھرتیلے پن میں مشہور تھا وہ بھی نہیں بچا سکا. اور جو دور اندیشی کے ساتھ دیکھنے میں مشہور تھا وہ بھی نہیں بچا سکا. کوئی ان کو بچا نہیں سکا. تو اللہ دنیا کے اندر مثال دے رہے ہیں کہ اے بت پرستو، اے مشرکو، تمہارے بت بھی اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے تو بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکوں کو اور عام مشرکوں کو اس میں سمجھایا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، جب پانی آیا، سیلاب آیا، تو وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائے. یعنی ان کی اگر مدد کرنا ہو تو کون کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ ہی. اللہ تو مدد ان کی کرنے والے تھے نہیں، اس لیے کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. تو لہٰذا کیا ہوا؟ ان کو عذاب آیا اور عذاب سے کوئی روک نہیں سکے. یہاں ایک اور بات، یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو طوفان آیا تھا پوری دنیا میں آ گیا تھا، پوری دنیا میں پانی آ چکا تھا، سیلاب آ چکا تھا، ایسا سمجھتے ہیں. جبکہ تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عراق کی جگہ پر یہ لوگ رہتے تھے. قوم نوح جو ہے عراق کے علاقے میں رہتے تھے. ایک محدود علاقے میں ہی وہ اس وقت کی آبادی پوری دنیا کی وہیں تھی، کیونکہ دنیا میں ابھی لوگ زیادہ بڑے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. تو وہ آبادی جتنی بھی تھی وہ ایک ہی علاقے میں محدود تھی. تو جو عذاب آیا، جو سیلاب آیا، وہ عراق کے اس علاقے میں آیا جہاں پر یہ لوگ آباد تھے. تو لہٰذا انسانیت پر طوفان آیا، مگر پوری دنیا میں طوفان نہیں آیا. طوفان تو انسانیت پر آیا، پورے کے پورے انسان سوائے ایمان والوں کے سب تباہ و برباد ہو گئے. لیکن وہ طوفان کس پر نہیں آیا؟ پوری دنیا میں نہیں آیا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بات بھی جو ہے تفسیر کے اندر بتائی گئی ہے. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کرنے والا نہیں پایا. اب ان کی خود غلطیاں تھی جس کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. پھر مزید یہ کہ وقت کے پیغمبر نے بھی ان کے لیے بد دعا کی تھی. اب ان کی ہلاکت میں کیا شک تھا؟ تو اب نوح علیہ السلام کی بد دعا کو بعد میں ذکر کیا جا رہا، غلطیوں کو پہلے ذکر کیا جا رہا، یہی بتانے کے لیے کہ ان کو جو ڈبایا گیا دنیا میں وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، نہ کہ پیغمبر کی بد دعا کی وجہ سے. پیغمبر کی بد دعا بھی شامل تھی لیکن اصل ریزن وہ نہیں تھا. اب دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں. وقال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، لا تذر، مت چھوڑ، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کسی بھی بسنے والے کو. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کسی زمین پر کافروں میں سے کسی بھی بسنے والے کو مت چھوڑ. یعنی نوح علیہ السلام اب بد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کافروں میں سے جو بھی میرا مذاق اڑا ہے، توحید کے خلاف بات کیے ہیں اور سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے، ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑ، ایک کو بھی مت چھوڑ. تو لا تذر علی الارض، زمین پر مت چھوڑ جو کہا گیا، یہاں زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ عراق کی زمین مراد ہے، پوری روئے زمین مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آبادی اس وقت وہیں پر تھی. دیار کے معنی بسنے والا. کوئی بھی کافر کا گھر یا کوئی بھی کافر، بچہ، بوڑھا، بڑا، مرد، عورت، کسی کو بھی مت چھوڑ. کیوں؟ اس لیے کہ انکا ان تذرہم، یقیناً اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. تو نوح علیہ السلام اپنی بد دعا کی وجہ بتا رہے ہیں. ان کے لیے جو میں بد دعا کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کو زندہ مت رکھ، اس بد دعا کا مقصد ان سے کوئی دشمنی نکالنا نہیں تھا، ان سے دشمنی نکالنا نہیں تھا.
نبی تو اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ شفیق باپ ہوتے ہیں. اگر نوح علیہ السلام بد دعا کرنا ہی چاہتے تو 950 سال سے پہلے کر دیتے. جب ان کو مارا جا رہا تھا، جب ان کو ان کے گلے کو گھونٹا جا رہا تھا، جب ان کو موت کے منہ میں ڈھکیلا جا رہا تھا، اس وقت وہ بد دعا کرتے. لیکن تب انہوں نے بد دعا نہیں کی. بد دعا کب کی؟ جب اللہ نے بتا دیا کہ اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا اب نوح علیہ السلام کو یہ اشارہ ملا کہ نیا کوئی ایمان لانے والا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایمان لانے والوں میں سے کسی کو گھسٹ لیں. پھر نیا تو کوئی ایمان لائے گا نہیں. یہ بات اللہ نے بتا دی، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب نیا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. تو اب میں جو محنت کروں گا اس سے نیا تو کوئی مسلمان بنے گا نہیں، لیکن ان کے ظلم سے، ان کی چال اور تدبیر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 80 میں سے کوئی ادھر چلا جائے. تو ان کو باقی رکھنے کے لیے، باقی جو صحیح بدن ہے اس بدن کو صحیح رکھنے کے لیے آپریشن کر دے اتنے حصے کا. انک ان تذرہم، یقیناً اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. تیرے بندوں سے مراد کون؟ جو ایمان والے اس وقت بچے ہوئے تھے ان کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. یہ تو ایمان میں آئیں گے نہیں، ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے. اچھا بھائی چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو جن پر عذاب آنا طے ہوا ہے یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے، چلو کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں تو ایمان لائیں گی کیا؟ جیسے طائف کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں کیا کریں گی؟ ایمان لائیں گی. چنانچہ الحمدللہ ہوا ویسے ہی، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ذریعے سے بھی اسلام کو پھیلایا. تو اب یہاں نوح علیہ السلام کتنے سال زندگی گزارے؟ 950 سال. اور میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی جتنی عمر تھی ان کی قوم کی اتنی عمر نہیں تھی. عام طور سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر 1050 سال تھی، عمر ان کی 1050 سال. 40 سال میں نبوت ملی، 950 سال محنت کرے، عذاب کے بعد 60 سال رہے، تو 1050 سال ان کی عمر رہی. تو ایسا سمجھتے ہم سن کر کہ شاید ان کی قوم میں رہنے والے ہر ایک کی بھی اتنی عمر ہوں گی. بہت سارے لوگوں سے میں بچپن میں سنتا تھا کہ ان کے پاس بچہ 3 مہینے میں 300 سال میں بالغ ہوتا، ان کے بچے جو 300 سال میں بڑے ہوتے. سب نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ اتنی بڑی عمر دی گئی تھی. تو نوح علیہ السلام جو محنت کرے ہیں قوم پر، وہ خاص لوگوں پر محنت نہیں کرے. مثلا پردادا پر محنت کرے وہ مر گئے، پھر دادا پر محنت کرے وہ مر گئے، پھر باپ پر محنت کرے وہ بھی مر گئے، اب بچوں پر محنت کرے، کئی جنریشن پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ محنت کر رہے ہیں. تو اب تک کے کوئی جنریشن والے ایمان لائے کیا؟ نہیں لائے. تو اب تجربہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہوتی، تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی نہیں ہوتی. آدمی 1050 سال سے تجربہ کر رہا ہے، 9.5 سال میدان میں رہ کر کام کر رہا ہے، تو 950 سال محنت کام کرنے کے بعد اس کو تجربہ آتا نہیں آتا. ایک تو نوح علیہ السلام اپنے تجربے سے بھی بتا رہے ہیں کہ میں آزما چکا ہوں ان لوگوں کو کہ ان کے نہ پردادا ایمان لائے، نہ دادا ایمان لائے، نہ بیٹا نہ پوترا. اب ان کے کوئی بچے ایمان لائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اب کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب جو ایمان لائے تھے وہ تو اللہ چکے ہیں، اب ان کی نسل پیدا بھی ہوگی تو کیا ہی بن کر پیدا ہوگی؟ کافر ہی بن کر پیدا ہوگی. اس لیے بد دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان کی قوم کے کسی کو بھی مت چھوڑ، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، کسی کو مت چھوڑ. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر کو، یعنی جو کھلا گناہ کرنے والا ہوگا، کفار، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، ناشکرا ہوگا. ایسے ہی لوگوں کو کیا کریں گے؟ جنم دیں گے. ایسے ہی لوگوں کو یہ جنم دیں گے. اس وجہ سے ان کو چھوڑنے میں باقی امت کا نقصان ہے، ان کو چھوڑنے میں باقی امت کا نقصان ہے. اب یہاں ایک بات ہے، مثلا کوئی آدمی کسی علاقے میں محنت کر رہا ہے، داعی ہے، محنت کر رہا ہے 50 سال سے 60 سال سے محنت کر رہا ہے، لیکن 50-60 سال محنت کرنے کے باوجود بھی اس گاؤں میں کوئی آدمی نمازی نہیں بنا، کوئی آدمی ایمان نہیں لایا. تو
نوح علیہ السلام کی عمر تو اتنی بڑی تھی اس لیے اتنا لمبا زمان محنت کرے. اب ہماری تو عمر 60-70 سال کی ہے, ہم 50-60 سال سے زیادہ محنت نہیں کر سکتے. یعنی گویا اپنی پوری عمر لگا دیے, محنت کرتے کرتے لگا دیے. اب ہمارے اپنے تجربے سے معلوم ہو گیا کہ اس گاؤں میں کوئی آدمی کیا نہیں کرے گا, ہدایت قبول نہیں کرے گا, تو کیا ہم ان کے خلاف بد دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صرف تجربے کی بنیاد پر کیا نہیں کر سکتے؟ بد دعا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہدایت دینا چاہیں تو ولید کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خالد بنایا. جو دشمنوں میں آگے آگے رہنے والا تھا اسی کے بیٹے کو اللہ نے کیا کیا؟ صحابی بنایا. اور نبی کی بیوی کو اللہ نے کافر بنایا. نوح علیہ السلام ہی کو مثال میں لے لو, نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا عدنان اور بیوی, یہ دونوں کیا نہیں کرے؟ ایمان نہیں لائے. حام سام یافس 3 ایمان لائے, باقی ایک بیٹا ایمان نہیں لایا, بیوی بھی ایمان نہیں لائی. تو ایسا ممکن ہے باپ کافر ہے, بیٹے ابراہیم ہے. باپ کافر تھے لیکن بیٹے ابراہیم ہیں, اور بیٹے جو ہے اچھے ایمان والے, جو ہے باپ ایمان والا لیکن بیٹا کافر ہے, جیسے نوح علیہ السلام. باپ پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے. تو اس وجہ سے صرف تجربے کی بنیاد پر کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی جا سکتی. آج بعض جو ہے علم نہیں رکھنے والے لوگوں سے ایسی بات سننے میں آتی ہے کہ کسی کے گھر گئے, بار بار گئے, 70 مرتبہ گئے, 100 مرتبہ گئے, نماز کو بلائے نہیں بلائے, جہنم میں جا کو مرتی جاؤ تمہیں. ایسا بولنے کا ہم کو ہرگز حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کام صرف کیا ہے؟ محنت کرنا ہے. صحیح طریقے سے دعوت کے اصولوں کے مطابق کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو محنت کرنا ہے. اب ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے وہ ہماری ذمہ داری نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, ہماری ذمہ داری کھلم کھلا پہنچانے کی ہے. لست علیہم بمسیطر, زبردستی کسی پر ہم کیا نہیں ہے؟ مسلط نہیں ہے. پیغام پہنچا دینا تھا, پہنچا دیے, ہمدردی کے ساتھ بار بار پہنچائیں. اب ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ کسی کے خلاف بد دعا کرنے کی گنجائش نہیں نکلنا یہاں سے کہ نوح علیہ السلام کیا کر دیے تھے؟ بد دعا کر دیے تھے, لہذا کسی قوم کے بارے میں کسی بڑے عہدے پر بیٹھنے والے کے خلاف بد دعا کر دیں گے, درندہ رائے خود سے جو ہے پریشانی کر رہا نہیں. اس میں ہو سکتا اللہ ہدایت چھپا کر رکھے ہوں. زمانے میں دیکھا ایسا, تاتاری جو قوم تھی کیسی قوم تھی؟ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے پوری طرح سے ارادہ کر لیا تھا, لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کے ذریعے سے ہی کیا کیا؟ اسلام کو پھیلایا ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ جو سخت سے سخت کافر ہیں اللہ کیا کر دے؟ اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کتنی سخت دشمنی تھی, بڑی دشمنی تھی آپ سے, مگر جو ہے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے, شاعر کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام سے اتنی نفرت تھی لیکن ایک وقت میں ہی کیا ہو گیا؟ دل کی دنیا پلٹ گئی اور ایمان لا لیے. تو اس لیے کسی کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو چکی, برباد ہو چکی. اب نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, مجھے معاف کر دے. سوچنے کی بات ہے, انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا کیا؟ کوئی گناہ کیا تھا دعوت کا کام کر کے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. مغفرت مانگنا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں گنہگار ہوں تبھی جا کر میری مغفرت کرائی جائے. مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے توبہ اور استغفار کرو کیونکہ میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. تو توبہ اور استغفار کرنا جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, درجات کو بلند کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو نوح علیہ السلام کام کرنے کے بعد اب استغفار کریں, رب اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, ولی والدیہ, اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے, ولی من دخل بیتی, اور ان کی بھی جو میرے گھر میں داخل ہوں, مؤمنن, ایمان والا ہونے کی حالت میں, یعنی میرے جو ایمان والے رشتہ دار ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے, وللمؤمنین والمؤمنات, اور تمام ایمان والے مردوں تمام ایمان والی عورتوں کی مغفرت کر دے.
یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے. اس دعا میں الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا, سب ایمان والوں کے لیے اللہ سے دعا کی ہے. لیکن دعا کا طریقہ دیکھیے, دعا میں پہلے کیا کر رہے ہیں, ربی اغفر لی, پہلے میری مغفرت کیجئے. پھر سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہوتا ہے, ماں باپ کا, وَلِوَالِدَيَّ, میرے ماں باپ کی مغفرت کیجئے. اور پھر اپنے رشتہ داروں کی, وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا, جو میرے گھر میں ایمان والے بن کر داخل ہو, یعنی جو میرے متعلقین ایمان والے ہیں ان کی مغفرت کیجئے. پھر عامۃ المسلمین کی کیجئے, مغفرت کیجئے. تو جتنے لوگوں کی ہم مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے برابر ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ تمام ایمان والوں مرد, تمام ایمان والی عورتیں, تمام مسلمان مرد, تمام مسلمان عورتیں, زندہ اور مردہ, سب کی کیا کیجیے, مغفرت کیجیے. یہ دعا پڑھیں گے تو جتنے اب تک ایمان والے تھے اور آئیں گے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہم دعا مانگتے وقت میں صرف اپنے لیے بھی نہیں مانگنا ہے اور صرف دوسروں کے لیے نہیں مانگنا ہے, اپنے لیے بھی مانگنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے بھی, پھر کیا کرنا ہے, سارے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نوح علیہ السلام نے بتایا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. پھر آخر میں نوح علیہ السلام جو ہے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, اے اللہ ظالموں کی ہلاکت میں اضافہ ہی کر, ان کو اور زیادہ برباد کر, ان کو اور ہلاک کر دے, اس لیے کہ اب یہ جو ہے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, لہذا اب ان کو دنیا میں مت باقی رکھ. یہ جو ہے نوح علیہ السلام نے بتایا. یہاں اوپر ایک بات بتانی تھی, باقی رہ گئی تھی. یہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 لوگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, ان 5 کے بارے میں جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دھیرے دھیرے ان کی لوگ پوجا کرنے لگے ہیں. پھر ایک دم ایسا موقع آیا کہ ان کو خدا بنا لیے لوگ. تو یہاں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی, ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے بزرگوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, اس لیے ان کی قبر عام قبروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے, ان کی قبر مضبوط ہونی چاہیے, ان کی قبر پر کتبہ لگانا چاہیے, پتھر لگانا چاہیے, اور ان کی قبر کو چادر سے ڈھانکنا چاہیے, ان کی قبر پر پھول ڈالنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگ ہیں. میرے بھائیوں, آپ شرک نہیں کریں گے, لیکن دیکھنے والا اب دھیرے دھیرے, دادا نے شروع کیا تھا, پوترا آ کر کیا کرے گا, سجدہ کرے گا, سجدہ کرے گا. اس لیے بزرگوں سے عقیدت جتنی رکھنی ہے اتنی ہی رکھنی ہے, بزرگوں سے عقیدت جتنی رکھنی ہے اتنی ہی رکھنی ہے. حد سے آگے بڑھ کر کسی سے عقیدت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یقیناً ہمارے بڑے بزرگ ہمارے آنکھوں کے جو ہے ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, اپنے ہمارے سروں کے تاج ہیں, ان کا بڑا مقام ہمارے دل میں ہے. لیکن یہ بڑے اس وقت تک بڑے ہیں جب تک وہ قرآن اور حدیث کو پکڑ کر رہیں گے, جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے, قرآن حدیث کے مطابق باتیں بولیں گے, تب تک وہ ہمارے بڑے ہیں. اگر وہ قرآن سے سرے منہ انحراف کرتے ہیں, ذرا برابر بھی قرآن حدیث سے ہٹتے ہیں, تو اب بڑا گیا بھاڑ میں, اس کو بڑا نہیں ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کے خلاف بات کرے, جو حدیث کے خلاف بات کرے, وہ ہرگز بڑا نہیں ہو سکتا. تو ہوتا کیا ہے, عام لوگوں کی بات میں بتا رہا ہوں, علماء الحمدللہ ایک حد تک اس سے بچے ہوئے ہیں کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں, کسی آدمی کو دیکھ لیے, اس کی زندگی میں بہت سارے نیک کاموں کو, خیر کے کاموں کو دیکھے, دیکھنے کے بعد اس کے اپنے دل میں اس کی عقیدت بٹھاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, علماء سے محبت کرنی چاہیے, ضرور ان کا جو ہے مقام ان کو دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی غلط بات وہ بتائے اور پھر دوسرا ان سے بولے کہ اس مولانا نے جو بات بتائی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, اور وہ ثابت کر دے کہ دیکھو جمہور کے خلاف ان کی بات ہے, امت کی اجتماعی جو باتیں ہیں, متفقہ جو باتیں ہیں, اس سے ہٹ کر ان کی بات ہے, تو اب ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کس کو دیکھنا ہے, قرآن حدیث کو دیکھنا ہے یا مولانا کو دیکھنا ہے, قرآن حدیث کو دیکھنا ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. تو دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھنا ہے، اسی کے مطابق پرکھنا ہے. جو اس پر چلے گا وہی ہمارا بڑا ہے، اور جو اس پر نہیں چلے گا وہ ہمارا بڑا نہیں ہے. کسی کی مثلا 99 باتیں صحیح ہیں، ایک بات غلط ہے، تو ہمارے دل میں یہ جگرا چاہیے کہ ہم اس کی ایک بات کو غلط بولیں، اس کی اس بات کو کیا بولیں؟ غلط بولیں. یہ ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں لوگاں کیا سمجھتے کہ 99 باتیں ان کی صحیح ہے، ایک بات اس غلط بولے نا، کیا ہوتا؟ نہیں. آپ ان کی عقیدت دل میں رکھیے، ان کی 99 باتوں پر عمل کیجئے، اس لیے کہ وہ سب قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے. لیکن وہ ایک بات جو انہوں نے قرآن سے ہٹ کر کہی، حدیث سے ہٹ کر کہی، اگر اس ایک بات میں آپ ان کی اتباع کرتے ہیں تو 99 باتوں پر عمل کرنے کا بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. کیوں؟ اب تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں بلکہ اس ذات سے محبت کر رہے ہیں. ان کو گویا تم نے خدا بنا لیا، ان کو گویا تم نے رسول بنا لیا، ان کو تم نے کیا کر لیا؟ خدا بنا لیا. جس کی ذات سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے اس کی محبت دل میں ہوتی ہے، فطری طور پر ہوتی ہے. جس کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آئی، اس کی وجہ سے اس کی دل میں میرے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. لیکن اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول پر غالب آنے نہیں دینا چاہیے. اگر غالب آنے دیں گے تو ہم سمجھیں گے ہماری عقل کے مطابق کہ ہم صحیح ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم صحیح نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جو قبر پرستی کا جو سلسلہ ہمارے جو لوگوں کے درمیان میں ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم ایسا کریں گے لیکن دھیرے دھیرے آگے چل کر کیا ہوگا؟ وہ چیز غلط جو ہے پھیل جائے گی، جس سے امت بگڑ جائے گی. آگے سورۃ الجن شروع ہو رہا ہے، مختصر سی اس کی تفسیر دیکھ لیں، اس لیے کہ 10 منٹ ابھی وقت باقی ہے. اگلا جو سورہ ہے وہ سورۃ الجن ہے، اور یہ سورہ اس کا جو نمبر ہے وہ 40 ہے. یعنی اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 40واں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے. مکے کے زمانے میں اترنے والے سورے کتنے تھے پورے؟ 84. 80 پر 4، 80 پر 4 میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 40. تو یہ مکے کے کون سے زمانے میں نازل ہوا؟ شروع میں، آخر میں، یا بیچ میں؟ بیچ میں نازل ہوا. تو مکے کے درمیانی زمانے میں اترنے والا یہ سورہ ہے. یہ سب اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں یا مدنی دور سے گزر رہے ہیں. دنیا میں کسی جگہ مدنی دور رہتا، کسی ملک میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں، مدنی دور سے گزرتے ہیں. اور بعض علاقے مکی دور میں ہوتے ہیں، اور مکی دور میں کوئی ابتدائی دور میں ہوتا بڑی پریشانیوں کے، کوئی درمیانی دور میں ہوتا، کوئی آخری دور میں ہوتا. ہر دور کی رہنمائی موجود ہے. کس دور میں کس طرح کی آیتیں نازل ہوئی اس کو غور کرنا ہے. تو یہ مکے کے درمیانی زمانے میں اترنے والی جو ہے سورت ہے. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجن، جن کا سورہ. اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے اترنے والا سورہ ہے. اس سورے میں 2 رکوع ہیں اور 28 آیتیں ہیں. میں نے شروع سے تفسیر کے جب شروع ہوئی ہمارے ہاں 3 سال پہلے، اس وقت سے بات بتائی ہے کہ ہر 2 سوروں میں آپس میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے. گزشتہ جو سورہ چلا، اب آئندہ جو سورہ آنے والا ہے، ان 2 سورتوں کے اندر مضبوط تعلق ہوتا ہے. بلکہ 2 سورے چھوڑیے، 2 آیتوں کے درمیان میں بھی بڑا تعلق ہوتا ہے، 2 لفظوں کے درمیان میں بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن نہیں، قرآن، را پر زبر، قرآن. قرآن کے معنی ملانا، کیونکہ اس کی ایک آیت دوسری آیت سے، ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے، یعنی بالکل مضبوط تعلق ہے ان کا آپس میں، اس لیے قرآن کو قرآن بھی بولتے ہیں. تو بہرحال تو اس سورت کا پچھلی سورت سے کیا کنیکشن ہے؟ تو پچھلی سورت میں توحید بیان کی گئی، اس سورت میں بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں انسانوں کے ذریعے انسانوں کو توحید کا سبق دیا گیا، یا جنات کے ذریعے جنات کو توحید کا سبق دیا گیا. وہاں نوح علیہ السلام انسان تھے، اپنی قوم میں جا کر کیا کیے؟ محنت کیے، انسانوں کے ذریعے انسانوں تک توحید کا پیغام پہنچایا گیا.
یہاں کس کو پہنچایا جا رہا؟ جنات کے ذریعے جنات کو، جنات سے انسانوں کو نہیں، جنات کے ذریعے سے جنات کو توحید کا سبق پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ سورت الجن، جن کا سورہ، یعنی اس میں جن نے جن کو کیا کی؟ دعوت دی. اب جن کیا بلا ہے یہ؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین پر 3 طرح کی مخلوقات ہیں. ایک ملائے اسفل، زمینی فرشتے، زمینی فرشتے. کچھ فرشتے آسمانوں کا انتظام سنبھالتے ہیں، کچھ فرشتے زمین کا انتظام سنبھالتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ملائے اسفل، زمین میں رہنے والے فرشتے. اب ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. تو فرشتوں میں نافرمانی کا آپشن ہی نہیں ہے، نافرمانی کا آپشن ہی نہیں ہے. جیسے نوکیا 1100 میں ویڈیو کال کا آپشن نہیں ہے، ویڈیو کال کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، اس میں وہ بٹن ہی نہیں، وہ سسٹم ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو ویسا اس میں فرشتوں کے اندر نافرمانی کا نظام ہی نہیں ہے. دوسرے جنات ہیں، جنات، شیاطین وغیرہ، نظر نہ آنے والی مخلوق، تو یہ دوسری مخلوق ہے. اور تیسرے ہیں انسان. فرشتے اور جنات، شیاطین، جنات اور شیاطین دونوں تقریباً ایک ہی ہیں. تو یہ فرشتے اور جنات جو ہے بہت ہی باریک مادے سے پیدا کی گئی مخلوق ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بدن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے شیطان بھی بدن کی رگوں میں دوڑتا ہے. بالکل معمولی ہوا کی طرح ہلکا پھلکا یہ ہوتا ہے. اس کی ایسی مخلوق ہے، بڑی لطیف مخلوق ہے، باریک مخلوق ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کثیف بنایا، چنانچہ انسان جو ہے نظر آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے کس کو آباد کیا گیا تھا؟ جنات کو، ابلیس کو کیا گیا تھا؟ آباد کیا گیا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت میں ان کے پاس بھی کوئی ابلیسوں میں سے یا جنات میں سے کوئی پیغمبر آیا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ جنات کو بنائے تھے آپ، جنات تو خالی خون خرابہ کریں، تو لہذا آپ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر کے پھر خون خرابہ کرائیں گے کیا؟ مت کرو، عبادت کے لیے ہم کیا ہیں؟ کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری حکمت اور مصلحت کو آپ نہیں جانتے. بہرحال تو ایک ملائے اسفل اور دوسرا ہے جنات اور تیسرا انسان. تو یہ دوسری مخلوق کے بارے میں یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. جس طرح انسانوں میں الگ الگ فرقے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی مسلمان ہے، الگ الگ فرقے ہیں. ایسے ہی جنات کے اندر بھی فرقے ہیں. جنات میں یہودی جن بھی ہیں، عیسائی جن بھی ہیں، اچھے جن بھی ہیں، خراب جن بھی ہیں. پھر اس کے اعتبار سے ان کے نام الگ ہیں. نافرمان ہے ابلیس ہے، شیطان ہے، اچھا ہے تو اس کا نام الگ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی بھی الگ الگ برادریاں ہیں. تو یہاں جنات کے بارے میں جو سورہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے جنات کیا کرتے تھے؟ آسمانوں میں جاتے تھے، آسمانوں میں جاتے تھے اور جا کر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اترتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اترتے وہ کہاں اترتے ہیں؟ اس درخت کے پاس، بیری کا جو درخت ہے اس درخت کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اترتے ہیں. پھر وہاں سے وہ فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی جان لینی ہے، فلاں کو رزق دینی ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے. یہ جو فیصلے نافذ ہوتے تھے تو فرشتے آسمان دنیا پر، دنیا کا جو آسمان ہے اس دنیا کے آسمان پر تذکرہ کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے. تو یہ جنات کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے کوئی ایک بات سن لیتے، سن کر وہ بات لا کے دنیا میں جو کاہن ہے، یعنی نجومی، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی بات بتانے والے، ہاتھوں کو دیکھ کر غیب کی بات بتانے والے، چلکا ریکا بول کے جس طرح سے لوگ آتے ویسے جو ہے بتانے والوں کے پاس آ کے آدھی بیتی باتیں بتاتے. تو وہ لوگ اس میں کچھ مال مسالہ لگا کے اپنے بارے میں غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے. بہرحال یہ سلسلہ تھا دنیا کے بننے سے لے کر کب تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے تک.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، یعنی قرآن اترا، جب قرآن اترا تو اب یہ لوگ جب آسمان کے قریب گئے تو آسمان کے قریب بھی ان کو آنے نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی زبردستی جانے کی کوشش کرتا تو میزائل سے ان کو مارا جاتا. اور میزائل کیا تھی؟ ستارہ، شہاب ثاقب، چمکنے والا ستارہ. ستارے کے 3 مقصدوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میں نے اس سے پہلے بتایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں سے ہم نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے سے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہم نے بنایا. اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں 14ویں پارے میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں. تو لوگوں کو گائیڈ کرنا اور شیطانوں کو مارنا اور آسمان کو خوبصورت بنانا، یہ 3 مقصد ہیں. تو اب جب یہ لوگ آسمان کے قریب جاتے تو کیا ہوتا؟ اس ستارے کو توڑ کر پھینکا جاتا. یہ ستارہ اس جنات کا پیچھا کرتا کرتا یہاں تک کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا یا پھر اس کو باولا بنا دیتا، دیوانہ بنا دیتا. تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اچانک سے کیا ہوا بھائی؟ ہم لوگ تو ہزاروں سال سے اوپر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اچانک سے کیا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا اوپر داخلہ منع ہو گیا. تو اب پوری جنات کی دنیا بھر کی کانفرنس بلائی گئی، دنیا بھر کے جنات کی کانفرنس بلائی گئی اور مشورہ کیا گیا کیا وجہ ہے کہ آسمانوں پر ہم نہیں جا سک رہے ہیں. تو اس وقت ریسرچ کمیٹی بنائی گئی، تحقیق کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی کہ تم فلاں علاقے میں جا کر، تم فلاں علاقے میں جا کر جو تحقیق کرو کہ کیا ایسی چیز پیش آئی دنیا کے اندر جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہوا. تو ان میں سے ایک نصیبین علاقے کے جن تھے جن کو ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا. تو وہ جن جو ہیں کیا کیے؟ اس علاقے میں چھان بین کرنے کے لیے آئے. یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دے کر آ رہے تھے. طائف کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، جانا آنا اور رہنا سب ملا کر قریب 1 مہینہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر واپس آ رہے تھے کیونکہ کوئی بھی طائف میں ایمان قبول نہیں کیا تھا. اب آنے راستے میں ایک جگہ پر، نخلا نامی جگہ پر، عکاظ بازار کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آواز سے تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ فجر میں قرآن کیا کرنا چاہیے؟ آواز سے پڑھنا چاہیے. آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھا رہے تھے. تو یہ جو نصیبین کے علاقے کے جنات کی جو وفد تھا وہ ادھر سے گزرا تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی. تو اب فوراً وہ سمجھ گئے کہ ایسا کلام تو ہمیں کبھی نہیں سنے. جنات کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، آج تک کبھی انہوں نے کسی کا ایسا کلام نہیں سنا. تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اور چونکہ ایسا کوئی اور کلام پیش نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب بھی ہے. یہ قرآن ہے اس لیے کہ اس کا مضمون بتاتا ہے، اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایسا کوئی اور نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کیا کہا؟ یہ بڑا عجیب بھی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے رپورٹ پیش کی اور پھر یہاں سے وہ جو جنات فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن سنے اور فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر رپورٹ پیش کر رہے ہیں. جس طرح ایک وفد کو بھیجا جاتا الیکشن میں 2024 میں سیٹاں کم ہو گئے تب باقاعدہ سروے کیا جاتا کہاں سیٹاں کم ہوئے، کیوں کم ہوئے، پھر 2029 کے لیے تیاری کے لیے پھر وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، دفعات بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتے ہیں. اسی طرح جنات نے 16 دفعات پیش کیے. رپورٹ میں کتنی باتیں پیش کی؟ 16 باتیں پیش کی. ان 16 باتوں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا. یہاں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ہمت کی بات ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے تنگ آ کر 10 سال ان پر محنت کرے، 10 سال محنت کرے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا 10ویں سال میں، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا چچا کا، تو اب گھر میں ہمت دینے والی بیوی نہیں تھی، باہر سپورٹ کرنے والے چاچا نہیں تھے. اب پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے. اب ظلم پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ طائف کا سفر کیے، یہ سوچ کر کہ وہاں جا کر کوئی لوگ جو ہے ایمان قبول کریں گے. طائف تقریباً 80-90 کلومیٹر دور ہے، زیادہ دور علاقہ نہیں ہے. تو وہاں گئے، وہاں جا کر جو محنت کرنا چاہے تو مکے سے زیادہ سخت مخالفت دیکھنے کو ملی. تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو کر لوٹے. تو محنت تو کیے کہاں پر؟ طائف میں. لیکن ایمان کون لائے؟ جنات. محنت کر رہے
طائف میں جا کر اور واپس آ رہے ہیں، لیکن اس واپسی کے سفر میں ایک نماز کی وجہ سے اور نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کی وجہ سے یہ جنات سنتے ہی فوراً ایمان لا لیے. انہوں نے کوئی مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کیا کہ بھئی جا کر ہم اپنے جنات کے سردار کو بتائیں گے کہ اس طرح کی جو ہے ہم تلاوت سنیں، ایسا قرآن سنیں، کیا ہم ایمان لانا، کیا کچھ بھی نہیں پوچھے. سنتے ہی فوراً ان کے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن نبی کو بتائے نہیں. اس وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرے، فوراً جا کر رپورٹ پیش کر رہے. رپورٹ میں 16 باتیں وہ جو ہے پیش کر رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات جو ہوئی اس کا واقعہ 26ویں پارے میں بیان کیا جا رہا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُدْبِرِينَ. یہ جو 26واں پارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہاں سے جا کر اپنی قوم میں رپورٹ پیش کر کے پھر واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو ملاقات کی جو کارگزاری ہے وہ 26ویں پارے میں بیان کی گئی ہے. یہاں پر کیا بتایا گیا؟ جنات قرآن کو سنے اور سن کر ایمان لائے اور پھر فوراً اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور پوری قوم کو دعوت دیا. تو یہ جو ہے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے وہ دفعات کیا ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.